الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ اعراف کی تفسیر چل رہی تھی. آیت نمبر 47 تک ہم نے پڑھ لیا تھا اور 48 سے ہم نے پڑھنا ہے. سورہ اعراف پہ ہے. جیسے ہم سب کو پتہ ہے, اعراف ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا. اعراف ایک بلند مقام کو کہتے ہیں, اور یہ وہ جگہ ہوگی, وہ دیوار ہوگی جو جنت اور جہنم کے درمیان لگائی جائے گی. اور اس پہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے. ان کی نیکیاں اور جو برائیاں ہیں وہ برابر ہوں گی. تو اب انہی کا قصہ چل رہا ہے. یعنی بائی دی اینڈ انہوں نے جنت میں ہی جانا ہے, جنت میں ہی چلے جائیں گے. یہ سفارشیں ہوں گی اور کوئی معاملہ ہوگا, پھر یہ جنت میں ہی چلے جائیں گے. تو ابھی جو بات آ رہی ہے وہ یا تو جنت میں جانے کے بعد ہے یا بھی وہیں کھڑے کھڑے ہیں. بعض علماء نے کہا ہے جنت میں جانے کے بعد بھی ہے, بعض نے کہا یہ پہلے ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. آواز دیں گے اصحاب الاعراف, اصحاب اعراف آواز دیں گے. کن کو؟ رجالا یعرفونہم, ان مردوں کو آواز دیں گے. یعرفونہم بسیماہم, ان کو جن کو وہ پہچانیں گے ان کی نشانیوں سے, ان کے چہرے کی نشانیوں کو دیکھ کے پہچان لیں گے. یعنی یہ جہنمیوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے جہنمیوں کے, تو ان کے چہرے کو دیکھ کر وہ پہچان لیں گے. یا پھر جہنم میں ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کو وہ دنیا میں پہچانتے تھے, ان کو دیکھیں گے. جب یہ جہنم میں پہنچ جائیں گے تو کہیں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم, کہا تمہیں تمہاری جمعکم, تمہاری نہ جماعت نے کوئی فائدہ دیا, نہ تمہاری جماعت کوئی تمہارے کام آئی. وما کنتم تستکبرون, اور وہ جو تم بڑے بنا کرتے تھے, جو تکبر کیا کرتے تھے, بڑے سردار بن کے گھومتے تھے, ہاں نہ وہ سرداری تمہارے کام آئی, نہ وہ بڑا بننا تمہارے کام آیا, کچھ بھی تمہارے کام نہیں آیا. یعنی یہ اصحاب اعراف جہنمیوں کو دیکھ کے ان کو یعنی احساس دلا رہے ہوں گے کہ تمہارا تو کچھ بھی کام نہیں آیا. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. تو پکاریں گے اب سب, جب جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اور پھر میں نے کہا نا بعض روایت کے مطابق یا بعض مفسرین کے مطابق اصحاب اعراف بھی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ, اصحاب نار اہل جنت کو پکاریں گے, ان افیضوا علینا من الماء, کہ ہم پر آپ پانی ڈالیے, او مما رزقکم اللہ, یا اس میں سے جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے. وہ پانی جو جنت کا ہے وہ آپ ہمارے اوپر ڈیلیے, یا پھر وہ جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے اس میں سے ہمیں بھی دے دیجیے. تو یہ اصحاب نار اہل جنت کو یا اصحاب اعراف کو جب وہ جنت میں چلے جائیں گے پھر کہیں گے. تو یہ جو اہل جنت ہیں وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین, کہ بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے, حرمہما جنت کا پانی اور جنت کا رزق حرام کر دیا کس پہ؟ کافرین پہ, یعنی کفر کرنے والوں پر یہ چیز حرام ہے. ظاہر ہے جنتی ترس کھا کے بھی یہ حرام کام تو نہیں کر سکتے. جب جنت کی نعمتیں اور جنت کا پانی کافروں پہ حرام ہے تو یہ لاکھ کہیں اور یہ لاکھ ان پہ ترس بھی کھا لیں تب بھی یہ حرام کام تو نہیں کر سکتے کہ جنت کا پانی اور جنت کی چیز ان کو عطا کرتے ہیں. فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, اور وہ لوگ الذین وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنا لیا ہے دین کو, لہوا ولعبا لہو بنا لیا ہے, دل لگی بنا لیا ہے, ولعبا اور لعب کھیل بنا لیا ہے,
وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، غرت ڈال دیا ہے دھوکے میں، حیات الدنیا دنیا کی زندگی نے۔ فرمایا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، بس یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے دین کو ہی کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے ان کو گھیر لیا ہے اور بالکل دھوکے میں ڈال دیا ہے، تو فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج کے دن بھی ننساہم، ہم آپ کو بھلا دیں گے، کما نسو لقاء یومہم ھذا، جیسے بھلا دیا تھا انہوں نے لقاء یومہم ھذا، آج کے دن کی ملاقات کو انہوں نے بھلا دیا تھا، تو آج کے دن بھی ان کو ہم بھلا دیں گے۔ یہ جتنا مانگ رہے ہیں، جنت کی نعمتیں مانگ رہے ہیں، یہ بھی ان کو ہم نہیں عطا کریں گے۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسے یہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اب جب اللہ کہے گا کہ اب آپ یہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو بھلایا، آج بھی ہم ان کو بھلا دیں گے، اور تو اس کے بعد یہ بھلانا ایسی نہیں ہے، بلا دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کہہ رہے دنیا میں ہم نے ان کے پاس کتابیں بھیجی تھی، دلائل بھیجے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، ہم لے کے آئے تھے، کیا لائے تھے؟ کتاب لے کے آئے تھے ان کے پاس، فَصَّلْنَاهُ، جس کو ہم نے کھول کھول کے بیان کیا تھا، عَلَى عِلْمٍ، علم پر، یعنی علم کے ساتھ، علم کی بنا پر اس آیتوں کو کھول کھول کے، کتاب کو کھول کھول کے بیان کیا تھا، جو کہ ہدایت تھی اور رحمت تھی، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ یعنی سب باتیں ہم نے پہلے بتا دی تھی۔ اگر آج کا عذاب ہے تو یہ کوئی اتفاقی نہیں ہے، کوئی ظلم کر کے یہ عذاب نہیں دے رہے ہم، بلکہ یہ عذاب جو ہو رہا ہے یہ ایک دلیل دینے کے بعد، دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد ہو رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم کسی رسول کو مبعوث کر دیں۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ کسی بھی قوم کو عذاب نہیں دیتی جب تک کہ اس کو کوئی ڈرانے والا نہ بھیج دیا جائے اس کی طرف۔ تو قیامت کے دن بھی جو عذاب ہو رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ان تک یہ باتیں نہیں پہنچی یا پہلے ان تک دعوت و تبلیغ نہیں پہنچی اور آج ان پہ عذاب ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ هل ينظرون الا تأویلہ، اصل میں معاملہ یہ تھا کہ یہ تو اس عذاب کا ویٹ کر رہے تھے، یہ دعوت کو ایکسیپٹ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ دیکھیں بھائی یہ جو عذاب کی باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں، یہ جو ڈرانے دھمکانے، یہ جو ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے جن چیزوں کے بارے میں، یہ واقعی ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ تو یہی کہا هل ينظرون الا تأویلہ، نہیں یہ انتظار کر رہے تھے سوائے اس عذاب کی تعویل کی۔ عذاب کی تعویل سے مراد کہ اس کی اصل حقیقت کی، یہ بیٹھ کے نا ویٹ کر رہے تھے کہ بھائی دیکھو جب آئے گا تبھی مان لے آئیں گے، جب آ رہا ہوگا نا عذاب تب مومن ہو جائیں گے۔ کہا یوم تأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہا جس دن عذاب آئے گا یعنی اس کی تعویل آئے گی، یعنی جس دن اس کا انجام ان کو آ پہنچے گا، اس کی حقیقت ان کی طرف آ جائے گی، کھل جائے گی، تو پھر کہیں گے یقول الذین نسوہ، وہ لوگ جنہوں نے اس کو بھلا دیا تھا، من قبل اس سے پہلے، ہاں جی، قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ آئے تھے ہمارے پاس رسول، حق کی بات لے کے آئے تھے، بتایا تھا انہوں نے کہ یہ عذاب ہوگا اور عذاب کی حقیقت ہوگی، اب ہم مانتے ہیں۔ تو فہل لنا من شفعاء، اب مانا تو نہیں ہم نے، تو کیا اب ہمارے کوئی سفارشی ہیں، کوئی سفارشی ہوں گے ہمارے؟ فیشفعوا لنا، جو ہماری سفارش کریں، او نرد، یا پھر ایک یہ آپشن دیا جائے ہمیں، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، ہم وہ عمل کریں جو ہم عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ تو کوئی آپشن ہے ہمارے پاس؟ اور ظاہر ہے اس دن کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہی کہا قد خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو گیا ان سے وہ جو وہ افترا کیا کرتے تھے، وہ جو جھوٹ باندھا کرتے تھے یا جو بھی اللہ پہ اور رسول پہ باتیں گڑا کرتے تھے وہ ان سے کھو گیا۔ تو مسئلہ واضح ہے کہ بھائی یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، عذاب کا ویٹ کر رہے تھے، عذاب کی حقیقت یا اصل انجام کا ویٹ کر رہے تھے۔ تعویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعویل کسی چیز کا انجام یا اس کی اصل حقیقت، تو یہ اس کا ویٹ کر رہے تھے، اللہ نے کہا اس کے انتظار میں لگے ہوئے تھے، لیکن
جب وہ عذاب آئے گا یا جب وہ عذاب آیا تب کوئی ٹائم نہیں ہے. خاص طور پہ موت آ گئی یا موت کے بعد جہنم کا عذاب دیکھ لیا, اب تھوڑی کوئی ٹائم ہے, اب تھوڑی واپس لوٹائے جائیں گے, اب ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. بے شک تمہارا رب تو وہ ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی کچھ نہ کچھ جو مخلوق ہے اس کے بارے میں بتا رہے, اپنی قدرت کے بارے میں بتا رہے. کیا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض, بے شک تمہارا رب تو وہ ہے جس نے بنایا آسمان اور زمین کو فی ستۃ ایام, 6 دنوں کے اندر بنایا. ثم استوى علی العرش, پھر عرش پہ مستوی ہوا. اللہ نے آسمان و زمین کو کتنے دن میں بنایا؟ 6 دن میں. یہ 6 دن کون سے ہیں کہ یہ دن دنیا کا دن نہیں ہے, یعنی پاسبل ہی نہیں ہے کہ دنیا کا دن ہو, کیونکہ دنیا تھی ہی نہیں تب. دنیا کا دن تو سورج کے چڑھنے سے, دنیا کے گھومنے سے, روٹیٹ کرنے سے, اس کے آربٹ کرنے سے ہے نا, اس کے دن اور رات اور پورے سال. بلکہ یہ دن مختلف ہے, 2 معنی ہے اس کے. ایک یہ دن کہ یہ ایک دن 1000 سال کا دن ہے, جیسے قرآن کی دوسری آیتوں میں بتایا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہوگا وہ 1000 سال کا دن ہوگا. ٹھیک, جو وہ 50,000 سال ہے نا, وہ ہے کہ زمین کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیریں لکھ دی تھی. ٹھیک, تو ایک تو یہ جواب ہے کہ بھائی وہ ایک دن 6,000 سال کا, تو 6 دن 6,000 سال کے ہو. اور دوسرا یہ جواب ہے کہ یہ 6 دن سے مراد 6 دور ہیں, 6 ادوار ہیں, 6 سٹیجز ہیں کہ اللہ نے اس آسمان و زمین کو بنایا 6 سٹیجز میں. پہلے یہ بنایا, پھر یہ بنایا, پھر یہ بنایا. لیکن یہاں ایک اور سوال ہے کہ اللہ تو انما اراد شیئا اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون, کہ جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے؟ کن, ہو جا, تو وہ ہو جاتی ہے. تو یہ 6 دن کیوں لگ گئے کن کہنے میں؟ اس کا مطلب اللہ کن پہ چیزیں نہیں کرتا, یہ تو ایسی بس باتیں مسلمانوں نے گڑی ہیں. قرآن میں تو تعارض آ گیا, ایک جگہ کہہ رہا ہے اللہ جب چاہتا ہے تو کن کہہ دیتا ہے کہ بھائی ہو جا, فیکون, ہو جاتی ہے. یہ اللہ نے اس دنیا کو بنانے میں, جیسے دنیا کا نظام ہے, ہر چیز ایک وقت کے ساتھ ہوتی ہے, ایک تدریج کے ساتھ ہوتی ہے, ایک سیکوینس سٹیج وائز ہوتی ہے. تو اللہ نے جب اس دنیا کو بنایا تو وہ بھی اس کو ایک سٹیج وائز بنایا. یہ اللہ کی حکمت تھی اس میں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کن کہتا اور یہ نہیں ہوتی. دنیا اور آسمان و زمین جو بنی ہے یہ 6 دن میں ہی ہوتی, اس سے پہلے ہو نہیں سکتی تھی, نہیں, بلکہ یہ اللہ کا خود اختیار تھا. بھائی اللہ چاہے تو مجھے آپ کو بھی تو پیدا کر سکتا ہے نا کن کہہ کے, تو ہم کن ہو کے تو پیدا نہیں ہوتے, یعنی وہ ہوتا کن ہی ہے, لیکن اس کن کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ سٹیجز ہے نا, پروسیس ہے. بھائی وہ پہلے ایک انسان جو ہے وہ قطرہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ خون ہوتا ہے, پھر گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے, پھر اس میں ہڈی آتی ہے, پھر دل بیچ میں آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ ایک انسانی جسم بنتا ہے, پھر وہ اس دنیا میں آتا ہے, پھر کھاتا پیتا ہے, بڑا ہوتا ہے. تو یہ سٹیجز ہیں. بارش برستی ہے, بارش کا بھی آج سائنس نے کیا بتایا, پوری سٹیجز ہے نا, کہ پانی کہیں سے ایویپوریٹ کرتا ہے, آسمان میں بادل بنتے ہیں, پھر وہ بادل برستے ہیں. یہ سٹیجز ہیں. یہ اللہ کے نظام کائنات چلانے کا ایک طریقہ ہے جو ہمیں بھی اللہ نے بتایا ہے کہ ہم نے بھی ایسی کرنا ہے. ہم بھی کوئی کام کریں تدریجن کریں, ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ کن کہے اور کوئی چیز ہو جائے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر اللہ عرش پہ مستوی ہو گیا. اللہ نے عرش پہ استوا کیا, اور استوا کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا کہ استوا کیا ہے, کہ اللہ عرش پہ بلند ہوا. 2 سے 3 معنی ہیں علماء نے کیے ہیں اس میں, اور اس کا وہ معنی نہیں ہے کہ جو بعض تعویلی لوگ کرتے ہیں یا تعویلی معنی کرتے ہیں کہ اللہ نے عرش پہ غلبہ پایا, اور اللہ تو ہر جگہ ہے, عرش پہ بھی ہے اور سب جگہ ہے. یہ معنی نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اور اس کی کیفیت کیا ہے عرش پہ مستوی ہونے کی, کیسے ہوا عرش پہ مستوی, جی یہ بھی اللہ کی شان کے لائق ہے, جیسے اس کے شان کو سوٹ کرتا ہے. امام مالک کے پاس آیا تھا نا ایک شخص, اس نے آ کے پوچھا تھا, میں نے پہلے ہی بتایا تھا, نے آ کے پوچھا جی استوا کیسے ہے. امام مالک نے کیا کہا؟ امام مالک نے کہا الاستواء معلوم, استوا معلوم ہے, والکیفیت یا والکیف مجہول, اس کی جو کیفیت ہے وہ مجہول ہے, وہ ہمیں نہیں پتا. کیفیت ہے لیکن وہ کیسی ہے
وہ ہمیں نہیں پتا. اور وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے. پھر فرمائے یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، کہ اللہ تعالی رات پہ دن کو ڈھانپ دیتا ہے، رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، اڑا دیتا ہے. یطلبہ حثیثا، جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے آ جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ رات کی فوراً بعد دن ہو جاتی ہے، ایسا نہیں بیچ میں کوئی وقفہ ہوتا ہے کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، نہیں، جیسی رات ختم ہوتی ہے دن آ جاتی ہے، دن ختم ہوتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے. والشمس والقمر والنجوم، اور اللہ نے سورج کو پیدا کیا اور چاند ستارے پیدا کیے، مسخرات بامرہ، جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے حکم کے حساب سے چل رہے ہیں. الا لہ الخلق والامر، اللہ کیا ہے جی؟ ہاں کیا ہے؟ وارننگ. ہاں، مختلف معنوں میں آ سکتی ہے، یعنی خبردار کے معنوں بھی آتی ہے، اور یہ آتی ہے بھائی سن لو، خبردار سن لو تم، اللہ سن لو. کیا سن لو؟ اسی کے لیے خلق ہے، اسی کے لیے امر ہے، اسی کے لیے پیدا کرنا ہے. جب پیدا کرنا اس کے لیے ہے تو حکم چلانا بھی اسی کا ہے. اب چاہے وہ کائنات کا نظام چلانے کا حکم ہو یا پھر شریعت کا نظام دینے کا حکم ہو، دونوں حکم اللہ کے لیے ہیں. تبارک اللہ رب العالمین، اللہ بہت برکت والا ہے، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، تم پکارو اپنے رب کو کس طرح؟ تضرعا وخفیہ، تضرع کے ساتھ، گر گڑا کر اللہ سے دعائیں کرو، وخفیہ، اور چھپ کے خفیہ طریقے سے تم اللہ سے دعا کرو. انہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ اعتداء، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب اس آیت میں 2 سے 3 احکام دیے گئے اور نیچے بھی 2 سے 3 احکام دیے گئے اگلی آیت میں. پہلا کیا حکم ہے؟ بھئی ایک تو اللہ سے مانگو، اللہ سے دعائیں کرو. اللہ کو بہت پسند ہے دعائیں کرنا، یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ میرا بندہ جب دعائیں نہیں کرتا میں اس پہ غضبناک ہو جاتا ہوں، میں اس پہ غصہ ہو جاتا ہوں. دوسرا، دعاؤں کے کچھ آداب ہیں، بس دعا جیسے دل میں آئے جس طرح اس طرح دعا نہیں کرنی، بلکہ حکم یہ ہے کہ گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے دعا کرنی چاہیے، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم کوئی ہماری حیثیت نہیں ہے، اللہ تو دیتا ہے تو ہم لیتے ہیں، تو کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، تو پلاتا ہے تو ہم پیتے ہیں. اس طرح عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے. اور خفیہ طور پہ چھپ کے مانگنا، یعنی تنہائی میں اللہ سے دعائیں کرنا، یہ مستحب ہے. لوگوں کے سامنے بھی کیا جا سکتا ہے، اگر آپ مسجد میں ہیں، آپ کسی محفل میں ہیں، اجتماعی کوئی محفل ہے تو وہاں بھی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے آپ انفرادی دعا کرنی ہے تو اکیلے میں کریں، چھپ کے کریں، خاص طور پہ اس کو سوشل میڈیا پہ نہ ڈالیں. آپ اپنی ذاتی دعا کر رہے ہیں، بچے کو، بہن کو، بھائی کو، اماں کو، کسی کو موبائل نہ پکڑائیں گے، دیکھو میں دعا کر رہا ہوں، دعا کر رہی ہوں، میری ذرا پکچر نکالیں، میں سوشل میڈیا پہ ڈالوں کہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، سب عبادتیں کر رہے ہیں، میں بھی دکھاؤں میں بھی عبادت کر رہی ہوں یا میں بھی عبادت کر رہا ہوں. یہ دعاؤں کے ادب کے بھی خلاف ہے اور یہ دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، یہ شرک خفی کہا ہے اس کو. ایسی عبادت بھی کچرے کے ڈبے میں، اور یہ الٹا عبادت گناہ میں تبدیل ہو جائے گی، قیامت کے دن یہی گلے کا ہار بن جائے گی، اسی کی وجہ سے انسان کو سزا ہوگی. ایک تو چھپ کے، اور پھر فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب حد سے بڑھنے والے ہر معاملے میں، لیکن یہاں چونکہ دعاؤں کی بات ہو رہی ہے تو یہاں دعا سے اس کا خاص تعلق ہے کہ دعا میں حد سے نہیں بڑھا جائے. دعا میں حد سے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، ناجائز وسیلہ، بالکل ناجائز طریقے سے دعا کی جائے، ٹھیک ہے، ناجائز وسیلہ پکڑا جائے. اور ہاں درس میں بتایا تھا. ہاں ہاں
تکلف نہ کیا جائے دعا میں، ٹھیک ہے، تکلف سے بچا جائے. ایک تو یہ کہ ایسی کہہ لیجیے پابندیاں لگا کے دعا نہ مانگی جائے، فکس کر کے چیزوں کی دعا نہ مانگی جائے، اس کو حد سے بڑھنا کہا جاتا ہے. کہ جیسے کسی نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے جنت کی دائیں جانب ایک سفید گھر عطا کر دے، تو ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے فکس کر کے. اسی طرح حد سے بڑھنے میں اور کیا چیز آتی ہے؟ ناجائز چیز مانگنا، بالکل. اور ناجائز چیز میں یہ بھی آ جاتی ہے کہ اللہ سے انبیاء کے درجے کا سوال کرنا. علماء نے لکھا ہے کہ ایسی دعا کرنا کہ اللہ تو مجھے موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ عطا کر دے، اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا مقام عطا کر دے. یہ دعا بھی حد سے بڑھ جانے پہ ہے. اور اسی طرح اللہ سے ناجائز بھی بلکہ ناممکن چیز کا سوال کرنا. ناممکنات چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تو مجھے اڑنے کی صلاحیت دے دے، اللہ وہ صلاحیت دے کہ میں سو نہ پاؤں، میں بھی شف شف والا بابا بن جاؤں، کہ جو کہتے ہیں میں 20 سال سے سویا نہیں. پھر انٹرویو میں اس بیچارے کو پکڑا تھا، اس نے کہا نہیں میں رات کی بات کر رہا تھا، دن میں تو سوتا ہوں، دن میں آرام کرتا ہوں. تو یہ انسان دعا نہیں کر سکتا. دوسرا، اللہ تو مجھے ہمیشہ زندہ رکھ، یہ بھی ناممکن ہے. تو ناممکنات کی دعا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی یہ بھی حد سے بڑھ جانے میں. ٹھیک، یا اللہ تو مجھے عورت بنا دے، مرد عورت دعا کرے تو مجھے مرد بنا دے. تو ناممکن چیزوں کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے. یعنی ناممکن جو دنیا کے قانون کے حساب سے ناممکن ہے، دنیا کے قانون کے حساب سے، آپ کی سچویشن کے حساب سے ناممکن نہ، اس کی بات نہیں، وہ تو اللہ ممکن کر دے گا، وہ تو ہے ہی آپ کے لیے ناممکن کو ممکن کر دکھانے والا. آپ کی سچویشن ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے یار میرے لیے تو یہ ناممکن ہے، لیکن کائنات میں وہ چیز ہو رہی ہے اور ایسے لوگ کر رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ وہ اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے. صحیح ہے. تو ایسی دعا کی جا سکتی ہے. انسان دنیا مانگ سکتا ہے، انسان کوئی رشتے کا سوال کر سکتا ہے اللہ سے، کسی کو وہ پسند کرتا ہے وہ اس کا سوال کر سکتا ہے. انسان صحت کی دعا کر سکتا ہے. ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیا کہ نہیں بھائی اب آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر کہہ رہے ناممکن ہے، لیکن اللہ سے دعا کرے، اللہ انسان کو شفا دینے والا ہے. شیخ بن باز یا غالباً کسی اور کے پاس ایک شخص آیا، اس کو کینسر تھا، سب ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا. وہ جسم میں ایک رسولی بن رہی تھی، پتھری ٹائپ کوئی چیز بن رہی تھی. تو شیخ بن باز نے اس کو کہا کہ تم اپنا علاج قرآن سے کرو. اور پھر یہ آیت انہوں نے پڑھی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. کہا کہ اگر اللہ اس قرآن کو ایک پہاڑ پہ اتار دیتا تو آپ دیکھتے اس قرآن کی تاثیر سے وہ پہاڑ بھی پھٹ جاتا. تو کہا تمہارے جسم کی جو رسولی ہے، جو جسم میں کینسر ہے، یہ کون سی کوئی بڑی چیز ہے؟ تم قرآن پڑھنا شروع کرو، قرآن سے اپنا علاج کرو، دیکھو تمہیں شفا ہوگی. تو اس شخص نے کہا کہ ابھی 15 سے 20 دن ہی گزرے تھے کہ میری بیماری حل ہونا شروع ہو گئی قرآن پڑھ. صحیح. تو اللہ کے لیے کچھ ممکن نہیں ہے. بہت سے لوگ آپریشن تھیٹر کی ٹیبل سے واپس آتے ہیں کہ جی اب تو ختم ہو گیا، اب تو بیماری ہے ہی نہیں، کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دے، لیکن وہ جو میرے آپ کے لیے ناممکن ہو. ورنہ کائنات کے نظام میں جو چیز ناممکنات میں سے ہے اس کی دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں بیچارہ اگر کوئی مجبور شخص کسی ایسی حالت میں ہو، خیر نہیں، استثناء چھوڑیں، جب ہو تب کی تب ہے، تب اللہ سے مانگے. اللہ. اسی طرح دعاؤں میں حد سے بڑھ جانے میں کیا ہے؟ چیخ چلا کے دعائیں کرنا، جو اس آیت کے خلاف ہے کہ تم اللہ سے مانگو تضرعا و خفیہ طور پہ، اونچی اونچی آواز سے دعائیں کرنا. بھلے آپ پبلک پلیس میں ہیں، بہت زیادہ زور لگا کے دعا کرنا. اسی طرح سجا کلامی کے ساتھ شعر و شاعری استعمال کر کے دعائیں کرنا. شعر و شاعری سے کیا ہوگا؟ سننے والے خوش ہوں گے، واہ مولوی صاحب نے کیا دعا کی ہے، کیا الفاظ بیان کیے. بھائی دعاؤں کا مقصد یہ ہے، دعاؤں میں اللہ کو راضی کرنا مقصد ہونا چاہیے.
کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ دل سے نکلے اور اللہ کے دربار میں پہنچ جائے، بس یہ دعاؤں کا پرپس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ لوگ خوش ہوں، لوگ واہ واہ کریں۔ ہاں ظاہر ہے اب آپ دعا کر رہے ہیں تو الفاظ کا چناؤ مناسب کریں گے، اچھے الفاظ ہوں، سنت سے ثابت ہوں، سنت والی دعائیں کریں، ان کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، اس انداز میں کریں کہ لوگوں کے دل میں بھی بات اتر رہی ہو، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بناوٹی الفاظ بنا لینا یا لہجہ بنا لینا، اپنے آپ کو بنا لینا، تکلف میں پڑ جانا، چلو بھائی سب لائٹیں بند کر دو، سب لائٹیں بند کر کے دعا کریں، کوئی پیچھے کوئی ساؤنڈ لگا لینا کہ اس سے ہمیں رونے کی کیفیت طاری ہمارے اندر، یہ سب تکلف میں آتا ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں فساد نہیں کرو اس کی اصلاح کے بعد، اصلاح کرنے کے بعد فساد نہیں کرو، کیا مطلب؟ یعنی شرک نہیں کرو، کفر کی طرف نہیں جاؤ، کیونکہ یہی تو فساد ہے دنیا میں، جو فساد ہے وہ سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے۔ کہا اس کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہیں کرو، وَدْعُوهُ، اور اللہ کو پکارو، خوفاً وطمعاً، خوف میں بھی، اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی اللہ کو پکارو۔ ظاہر ہے ڈرتے ہوئے پکاریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ سے اور گڑ گڑا کے مانگیں گے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور زیادہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، تو اللہ کا خوف دل میں رکھ کے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ وطمعاً، اور طمع کے ساتھ، طمع کیا ہوتی ہے؟ ہاں لالچ میں، لالچ سے مراد کیا کہ اجر کی امید کی ہے، اور امید کیا ہے دعا مانگنے میں؟ ایک تو اجر ملے گا ہی ملے گا، دعا عبادت ہے، اس کے عبادت کے نتیجے میں اجر ملے گا، اور دوسرا قبولیت کی نیت کے ساتھ کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں یہ ہوگی قبول۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے مانگو اس حال میں کہ تم دعاؤں کی قبول ہونے میں یقین رکھو، اس طرح اللہ سے مانگو۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول کرتا ہے جو دعا کی قبول ہونے میں جلدی نہیں کرتا، اس لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر وہ کہے کہ بھائی اب تو میں مانگتا ہی نہیں کیونکہ اللہ میری دعا ہی قبول نہیں کرتا، اور ایسے بہت لوگ ہیں، آج سے نہیں ایک زمانے سے ہیں، کہتے بھائی ہم نہیں مانگ رہے، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ بھائی اللہ سنتا ہے، اللہ نے کہا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے بندے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری بات کو نہ صرف سنوں گا بلکہ اس کا جواب بھی دوں گا، اس دعا کو پورا بھی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی جو رحمت ہے وہ محسنین، نیکی کرنے والے، احسان کرنے والوں کے لیے قریب ہے، ان کے قریب ہے۔ یعنی احسان کرنے والے کون؟ جو نیکی کریں، نیکی کو مزید اچھے سے کریں، نیکی کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت قریب ہے۔ کیسے؟ نیکی کرنے والے کون؟ جو احسان کرنے والے، احسان کرنے والے کون؟ جو عبادت کریں اور عبادت کو اور اچھے سے کریں، احسان۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرن خوشخبری بنا کر، بین یدی رحمتی، رحمت کے پیچھے۔ کیا مطلب رحمت کے پیچھے ہوائیں بھیجتا ہے؟ ہاں رحمت سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ بارش ہے، کہ اللہ جب بارش بھیجتا ہے تو اس سے پہلے تیز ہواؤں کو چلاتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جو بارش کی خوشخبری لے کے آتی ہیں۔ نہیں ہوتا بارش ایک دم آ جائے تو شاید خوشی ہوتی ہے، لیکن بارش سے پہلے ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں، بارش جیسا موسم ہو جائے تو انسان خوش نہیں ہو جاتا کہ دیکھو بھائی گرمی ختم ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، بارش آنے والی ہے، انسان کا ویسے ہی موڈ اچھا ہو جاتا ہے۔ آفس کی چھٹیاں جلدی ہونا شروع ہو جاتی ہیں کراچی میں تو خاص طور پہ، لوگ بھی تیاریاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، چلو بارش ہونے والی ہے، چلو چلتے ہیں سمندر پہ چلتے ہیں، اگر پانی زیادہ نہ کھڑا ہو تو یہ اللہ نے کہا کہ یہ رحمت سے پہلے اللہ ہوائیں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ وہ ہوائیں جو ہیں وہ بھاری بادل اٹھاتی ہیں، سحاب بادل، ثقالا بھاری، بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں۔ سقناہ لبلد میت، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو اس بلد میت، اس مردے شہر کی طرف لے جاتے ہیں۔ سقناہ
یعنی اس بادلوں کو ہم ہانکتے ہیں، لے جاتے ہیں بلد میت، مردہ شہر کی طرف. مردہ شہر مطلب ہاں بالکل مردہ زمین جس میں کوئی پھل نہ ہو، کوئی پودے نہ ہو، کوئی جڑی بوٹیاں اس سے نہ نکلتی ہو، کوئی سبزہ نہ نکل رہا اس سے، تو ہم ان بادلوں کو وہاں لے جاتے ہیں. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، تو ہم اس بادلوں کے ساتھ پانی کو برساتے ہیں. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس سے ہر طرح کے پھل کو نکالتے ہیں. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. بھائی تم دیکھتے ہو جیسے ایک مردہ زمین ہوتی ہے، اس پہ بارش برستی ہے اور چند ہی دنوں میں اس میں ایک سبزہ اگ آتا ہے. بھلے وہ سبزہ زیادہ دن نہ رکے لیکن پہلے نہیں ہوتا، اور وہ اس میں بارش آتی ہے تو سبزہ نکل آتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا چند مہینوں پہلے سعودیہ میں مکہ کے آس پاس جو پہاڑیاں تھیں وہاں بارش ہوئی اور وہاں ہریالی ہو گئی. اور ایسے آئیلینڈز ہیں جہاں پہ کئی سالوں پہلے ایک میدان تھا، کوئی بارش یعنی کوئی وہاں سبزہ نہیں تھا، لیکن وہاں بارشیں ہوئیں اور اب وہاں پورے کا پورا ایک فارسٹ بن گیا ہے، اور ایک کہہ لیجئے کہ یعنی ایک درختوں کا جھنڈ ہے، ہریالی ہے، سبزہ ہے ادھر. یہ کیوں اللہ نے مثال دی؟ یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں شک ہو رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن کیسے مردوں کو اٹھائیں گے. ایسے اٹھائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ بارش ہوگی، بارش زمین پہ برسے گی اور زمین سے مردے ایسے نکل آئیں گے کہ جیسے ایک سبزہ زمین سے نکلتا ہے. تو جب ایک سبزہ اس زمین سے نکالا جا سکتا ہے جو زمین مردہ ہو، تو اس زمین سے اللہ ایک مردے انسان کو کیوں نہیں کھڑا کر سکتا؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور جو شہر پاکیزہ ہے، یخرج نباتہ باذن ربہ، وہ تو اپنا نبات یعنی اپنا جو کھیتی ہے وہ نکالتا ہے اپنے رب کی مدد سے. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور وہ کھیتی جو ناقص ہے، یعنی وہ کھیتی جو خراب ہے، وہ ناقص جو نکدہ ہے، ناقص چیز ہے، وہ اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں نکالتی. یعنی یہاں مومن اور کافر کی ایک مثال بیان کی ہے کہ جو مومن ہے اس سے خیر نکلتی ہے اور جو کافر ہے اس سے فسق و فجور ہی نکلتا ہے، ناقص چیز ہی نکلتی ہے. فرمایا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم آیتوں کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں شکر کرنے والی قوم کے لیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف. تو انہوں نے کیا دعوت دی؟ اب یہاں انبیاء کا تذکرہ ہے اور انبیاء کی دعوت کا تذکرہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو کیا بنیادی دعوت دی، اور وہ کیا دعوت تھی؟ بنیادی دعوت توحید کی دعوت تھی. کہا لقد ارسلنا نوحا الی قومه، ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پہ ایک عظیم دن کے عذاب کا خوف کھاتا ہوں. تو اللہ کی عبادت کرو ورنہ مجھے ڈر ہے کہ تم پہ ایک بہت بڑا عذاب آ جائے گا. لیکن وہ قوم جھٹلانے ہی والی تھی، جیسے دوسری قوموں نے بھی جھٹلایا، وہ بھی عذاب کا مذاق اڑا رہے تھے، مسخرے کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے. تو قول الملأ من قومہ، اس قوم میں سے ملا نے، ملا کس کو کہتے ہیں؟ سرداروں کو. سرداروں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں ایک واضح گمراہی میں، ہم آپ کو ایک واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں. قال، یعنی یہ وتیرہ بہت پہلے سے ہی رہا ہے کہ مبلغین دعات کے مقابلے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی دعوت کو جب قبول نہیں کرتے تو انہی کو گمراہ کہہ دیتے ہیں. آپ ہی گمراہ ہیں، آپ توحید کی بات کر رہے ہیں، آپ بدعت کی بات کر رہے ہیں، آپ کتاب و سنت کی بات کر رہے ہیں، اصل گمراہ تو آپ ہیں. آپ غیر مقلد ہیں، غیر مقلد تو گمراہ ہوتے ہیں. آپ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں. آپ تو صحابہ کی اس طرح سے فضیلت جو ہم مانتے ہیں آپ اس کے منکر ہیں. آپ تو اعمال کو چھوڑنے والے ہیں، آپ تو بے عمل لوگ ہیں. اس سارے کے سارے آج کی تاریخ میں القابات اور تمغے
اہل حق کو ملتے ہیں، ہم اور آپ کو ملتے ہیں۔ سب سے بڑا جو ہم پہ فتویٰ ہے وہ کیا ہے کہ ہم تو قبروں کی توہین کرنے والے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا سمپتی ووٹ عوام کا گین کرنے کے لیے لوگوں کو شرک سے دور رکھنے والوں کو کے بارے میں کہا کیا جاتا ہے کہ یہ تو قبروں کی توہین کرنے والے ہیں، قبروں کی عزت نہیں کرتے۔ اور یہ ماشاءاللہ ہم نے سنا ہے لوگوں سے کہ لوگ کس طرح سے قبروں کو، شرک تو اپنی جگہ لیکن قبروں کے معاملے میں عجیب و غریب ان کے طریقہ کار ہیں۔ یہ یہاں تک عقیدہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی اگر قبر کی حفاظت نہیں کریں گے تو بچے آپ کی قبر کی حفاظت نہیں کریں گے۔ تو اس لیے والدین کا حق ہے ان کے مرنے کے بعد کہ ان کی قبر پہ جایا جائے، ان کی قبر پہ جا کے ان کی قبر کو دیکھا جائے، پھول لگائے جائیں، ان کی مرمت کی جائے، اس کو پکا کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کو آپ عالم الغیب نہیں مانتے، مختار کل نہیں مانتے، تو آپ کیا ہیں؟ آپ تو گمراہ لوگ ہیں، آپ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے بھی کہا ان کے سرداروں نے من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو ایک واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ جواب دیا انہوں نے قال یا قوم، اے میری قوم، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم لیس بی ضلالہ، میں کوئی گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پیغام پہنچانے والا ہوں، وانصح لکم، اور تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں وہ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یعنی انبیاء جو بھی باتیں بتاتے ہیں غیب کی وہ خود سے نہیں بتاتے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، میں وہ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی جو تم نہیں جانتے وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ غیب ہے۔ تو اگر میں غیب کی بات بتا رہا ہوں تو میں کیا ہو گیا؟ میں عالم الغیب ہو گیا؟ نہیں، بلکہ وہ جو غیب میں بتا رہا ہوں وہ مجھے اللہ نے بتایا ہے، تو وہ ابھی ہمارے لیے غیب ہے لیکن اللہ کے لیے غیب نہیں ہے، اور اللہ نے ہمیں بتا دیا تو وہ ہمارے لیے ابھی غیب ہے، لیکن جو وقت آئے گا پھر وہ بھی غیب نہیں رہے گا۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، کیا تم اس بات پہ تعجب محسوس کر رہے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آ گئی ہے؟ جاءکم ذکر من ربکم، عظیم نصیحت، کیا تمہیں یہ بات نے تعجب میں ڈال دیا ہے؟ اوعجبتم ان جاءکم ذکر، کہ تمہاری طرف سے ذکر آ گیا۔ تو یہاں تنوین ہے، تنوین تو عموم کی ہوتی ہے، یعنی تمہارے پاس ایک عام سی نصیحت آ گئی ہے، اس بات نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا۔ یہ ترجمہ صحیح ہوگا، عام سی نصیحت، رسول کے لیے عام سی نصیحت کا لفظ استعمال کرنا تو پھر عظیم ہی ہوگا، لیکن عظیم کہاں ہے لفظ میں؟ تو بھائی جی یہ تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، تو تنوین بعض اوقات تنکیر کی بھی ہوتی ہے اور تنوین بعض اوقات تعظیم کی بھی ہوتی ہے۔ یہاں تنوین تعظیم کی ہے، اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کہ تمہارے پاس ایک عظیم الشان نصیحت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، اس پر جو ایک مرد ہے، ایک آدمی ہے تم میں سے ہی، یعنی اس بات نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا کہ تم میں سے ہی ایک بندہ آ کے تمہیں ڈرا رہا ہے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ کہا اس بات نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا؟ یعنی اعتراض کیا تھا ان کا؟ بھائی یہ کیا، یہ تو نوح ہمارے میں سے ہی ہے، ہم میں سے ہی اٹھ کے آ گئے، یہ تو ہمارے ساتھ ہی کل ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، ہماری خوشی غمیوں میں شریک تھے، آج ہمیں ڈرانا شروع ہو گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ایک انسان کیسے ایک رسول ہو گیا؟ یہ پتہ چلا نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سے بھی، نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی معاملہ چلا آ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کب سے ہیں؟ وہ ہزاروں سال پہلے سے ہیں۔ آدم کے بعد جو پہلے رسول تھے وہ کون تھے؟ وہ نوح علیہ السلام تھے۔ کوئی ہزاروں سال پہلے سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، لوگوں کو ایک بشر جو ہے وہ قبول ہی نہیں ہوتا کہ وہ رسول ہے۔ تو ان کو پہلے یہ مشکل تھی کہ ایک بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے، اور معاملہ آج بھی ایسے ہی ہے، لیکن بس یہ ہے
کہ الٹ ہو گیا. پہلے کے لوگ کہتے تھے کہ ایک بشر کیسے رسول ہو گیا, آج کے لوگ کہتے ہیں ایک رسول کیسے بشر ہو گیا. اور آپ تو ٹھہرے بھابی, گستاخ, گمراہ, آپ تو ضلال مبین میں ہیں. بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ جو پہلے کے لوگ تھے ان کو بھی یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی. ہم نے رسول بھیجا ہی اس لیے تاکہ وہ تمہارے لیے ایک مثال بنے, رول ماڈل بنے. اگر فرشتے بھیج دیتے, آپ نے سورہ انعام میں پڑھا ہے, فرشتہ بھیج دیتے تو فرشتہ کیسے آتا؟ فرشتہ ایک تو دکھتا نہیں ان کو, فرشتہ آتا تو انسانی شکل میں آتا, اور انسانی شکل میں آتا تب یہ پھر کہہ رہے ہوتے کہ یار یہ کیا, یہ پھر ایک انسان آ گیا. تو پھر یہ وہی ایک اعتراض پھیرتے کہ یار پھر کوئی فرشتہ اتار کے لاؤ, یہ انسان کو ہم نہیں مانیں گے. تو جس نے ماننا ہے بھائی وہ رسول کے اشارہ سے, رسول کی ایک خبر سے بھی ایمان لے آئے گا. بہت سے لوگوں نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا اور وہ ایمان لے آئے, اور نبی علیہ السلام نے ان کی مثالیں دی, اور ویسے کرنی تھے. وہ نبی علیہ السلام کی خبر پہنچی اور وہ ایمان لے آئے. نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ والدہ کی خدمت کرتے ہیں, والدہ کی خدمت کا یہ اجر ہے کہ ان سے تم اپنی دعائیں کروانا, وہ دعائیں قبول ہوں گی. تو وہ دیکھا نہیں پھر بھی مومن ہو گئے, اور جو دیکھ کے سامنے دیکھتے تھے وہ بھی نہ چاہتے ہوئے, یعنی وہ بھی ایمان نہیں لائے. کیونکہ جس نے لانا ہوتا ہے وہ بغیر دیکھے بھی لے آتا ہے, اور جس نے نہیں لانا ہوتا وہ سامنے دیکھ کے, واضح نشانیاں دیکھ کے بھی نہیں لاتا. یہ تو پہلے سے ہی معاملہ چلتا آ رہا ہے, پہلے والوں نے بھی ایسے کیا تھا. اور یہ سب باتیں ہمیں بتانے کے لیے کیوں ہے؟ اب آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, نبی علیہ السلام پہ یہ الزامات لگ رہے تھے, تو ان کی دل کی تسلی کے لیے, ان کو بتانے کے لیے کہ نبی آپ سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے, آپ سے پہلے بھی انبیاء کو, رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے. فرمایا فکذبوہ, تو بس انہوں نے ان کو جھٹلا دیا, ان کی تکذیب کی. فانجیناہ, بس ہم نے ان کو نجات دے دی. تو نبی علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں, ان کے جھٹلانے دیں, یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں, کرنے دیں. ان کو ہم نے نجات دی تھی, میسج یہ ہے آپ کو بھی ہم نجات دیں گے. فانجیناہ, ہم نے ان کو نجات دی. والذین معہ, اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے. فی الفلک, کشتی میں. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا, اور ہم نے غرق کر دیا ان کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا, آیتوں کی تکذیب کی تھی. انہم کانوا قوما عمین, بے شک یہ یقیناً ایک ایسی قوم ہے جو عمین, اندھی قوم ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا ہم نے, کہا یا قومی, اے میری قوم, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ, اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے, کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے, تم پھر نہیں ڈرتے؟ تو ان کی قوم نے بھی آگے ان پہ الزامات لگائے اور ان کو جواب دیا, وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ باتیں سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.